اور دیوبند مکتبہ فکر میں سے محترم طارق جمیل صاحب، میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ امت میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے بھیانک کہ کیا امام کعبہ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار نہیں. ان کے باقاعدہ فتاوا موجود ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے ایون جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، ان کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے. جب امام کعبہ اور ان کی پوری پارٹی اہل حدیث مکتبہ فکر یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو بریلویوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی غلط ہیں. صرف امام کعبہ کا رونا نہ رویا جائے، کیونکہ امام کعبہ کا ایشو تو آج کا ہے نا. 1925 سے پہلے جب یہ سعودی حکومت نہیں تھی، اس وقت تو صوفیوں کا قبضہ تھا حرمین کے اوپر، مزارات بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے. پچھلے کئی سو سال سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری کو مجدد ڈکلیئر کیا تھا 14ویں صدی کا. یہ آپ کو پتا ہے 1925 سے پہلے کے جو حرمین کے علماء ہیں. اب وہ علماء اگر دوبارہ آ جائیں، پھر ہم سعودیہ حکومت والوں سے پوچھیں گے جو اس وقت کے لوگ ہیں یا ان کے جو فالوورز یہاں پہ اہل حدیث ہیں کہ ہاں جی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہیں گے نہیں ہوگی، یہ اہل بدعت ہے. تو جب دوسروں کو آپ اہل بدعت کہتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے. اس کے لیے تیار رہیں. اس کے لیے پھر ایک رول بنانا ہوگا کہ آپ کہیں گے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے. اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں، اور مشرک کا مطلب وہ یہ رہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہی خارج ہے، تو ڈکلیئر کریں کہ حرمین میں مشرک کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے، لہٰذا آندہ سے کوئی بریلوی دیوبندی اہل تشیع حج کرنے کے لیے نہ آئے حرمین کے اندر. اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود ان کے زوم میں جو مشرکین ہیں ان کو حرمین میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. جو مشرکین کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت وہ کیا ہوئی؟ مشرک. جو ان سے ریال لے کے کھا رہی ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ بھی مشرک. اور پھر اس طریقے سے آپ ایکویشن بناتے چلے جائیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کسی کو اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا، سوائے قادیانیوں کے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اختلاف کیا، ان پر اجماع امت ہوا. اس کے علاوہ کسی بھی مکتبہ فکر کو یہ ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک سمجھ لیں ٹکڑا ہے، آف شوٹ قادیانیت، اور اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں، ان کو رب مانتے ہیں. ان دو فرقوں کے علاوہ ابھی تک امت نے کسی کو غیر مسلم کہہ کے اسلام سے نہیں نکالا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر فتاوا دیں اور سارے اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں. اور بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ یہ طارق جمیل صاحب نے تو اپنا رونا رویا، پیرلل میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو اتنے ماڈریٹ اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور جی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، رویت حلال کمیٹی کی جو چیئرمین ہے، ان سے جیو پہ پروگرام کے اندر پوچھا گیا جی بتائیے امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بھائی یہ اس نے کوئی آپ سے کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو نہیں پوچھی تھی کہ جو آپ کو اتنا لمبا جواب دینا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دیتے. انہوں نے ایسا گول مول جواب دیا کہ ان کو اپنی پبلک سے بھی مار نہ کھانی پڑے بعد میں اور دوسروں کے تانے بھی نہ سننے پڑے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کا دل مانتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو آپ پڑھ لیں، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. کتنا گول مول جواب دیا. یعنی اگر اس جواب دینے کے بعد کوئی میرے جیسا منصف مزاج آدمی ان کے پاس چلا جائے اور کہے جی مفتی صاحب آپ پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے، آپ نے یہ کیا ایمبیگوس جملہ مبہم بولا ہے کہ جی دل مانتا ہے تو نماز پڑھ لیں، تو پتہ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وہ دیکھیں گے اچھا یہ تو وہ نماز پڑھنے کے قائل ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے کہا ہے نا کہ جی دل مانتا ہے تو پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون بدبخت ہوگا جس کا دل نہ مانے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ وہ پڑھے. امام کعبہ تو اللہ کی مرضی سے وہاں لگا ہوا ہے. حرمین شریف میں جو امام ہے مسجد نبوی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے، مجھے تو اس طرح پورا کر دیں گے. کل کو کوئی بریلوی پہنچ گیا، اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو فتاوا ہے آپ کے تو بزرگوں نے، جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب، احمد بریلوی صاحب کے چھوٹے بیٹے، انہوں نے تو باقاعدہ فتوا دیا جب تک سعودی حکومت ہے نجدیوں کی حج ہی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ ان کو آپ سپورٹ نہ کریں. تو اس قسم کا کوئی کٹر پہنچ گیا مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب کو اس نے کہنا ہے کہ مفتی صاحب تسی تے اللہ جو بندے ہو ایک ہی مسئلے لوگوں کو دستے ہو کہ جی دل ماننے سے ہو جائے، لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے آپ نے میرا جو ہے وہ فکرہ غور سے نہیں سنا. میں نے کہا اگر دل مانے، کس بدبخت کا دل مانے گا کہ ایسے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے، ان نجدیوں کے پیچھے، ان وہابیوں کے پیچھے؟
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇंगे, उठो मत बैठो, पता ही ना चले। यानी ऐसी गोलमोल ये बात करते हैं कि यानी कि अपने लोग भी, उनका भी भरम रह जाए, दूसरों का भी रह जाए। तो ये बिल्कुल चक्करबाजियां छोड़ दें। नमाज हर उस शख्स के पीछे हो जाती है जिसको आप काफिर नहीं कहते। शाह जी आप डिक्लेयर करें ये काफिर है। अगर मुसलमान कह रहे हैं तो जाहिर है फिर चाहे वो अहले बिदअत है, कलमा को मुशरिक है, जो भी है, आप उसको काफिर कहने की जुर्रत नहीं रख रहे ना, तो वो मुसलमान ही है। जब मुसलमान है वो जितना भी फासिक व फाजिर हो जाए, अहले बिदअत में शुमार हो जाए, कलमा को मुशरिक भी हो जाए, नमाज में तो कोई शिरक नहीं कर रहा ना, नमाज में तो कोई या अली मदद नहीं कहता ना, या गौस पाक मदद तो नहीं कहता ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ता है ना। बाकी तावील की गलती लगी है, आप इस्लाह की करने की कोशिश करें। और मेरा इसके ऊपर एक क्लिप है जो लाखों लोग देख चुके हैं, क्या इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, फारूक रिजवी साहब के जवाब में। मसला नंबर 154 का मेरा एक क्लिप काट के उसमें जवाब दिया गया था कि जो भी अहले बिदअत है, जिसको आप मुसलमान समझते हैं, काफिर नहीं कहते, उसके पीछे नमाज दुरुस्त है। पहले उसको काफिर डिक्लेयर करना होगा अगर उससे नमाज छुड़ानी है। और आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी उम्मत की हिफाजत की है नमाज के हवाले से, कि नमाज के कितने भी तरीके हैं ना, तब भी नमाज की मेन स्ट्रक्चर नहीं टूटती। सुन्नी शिया के पीछे पढ़ सकता है, शिया सुन्नी के पीछे, हनफी शाफी के पीछे, शाफी मालिकी के पीछे, मेन स्ट्रक्चर नहीं टूटती, क्योंकि सबके नजदीक 17 रखते हैं। 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की, 17 ही फर्ज है ना सबके नजदीक। अच्छा, फिर जो वो रखते हैं उनके अंदर हर कोई पहले क़याम करता है, क़याम के बाद रुकू करता है, रुकू के बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसके बाद हर रकत में 2 सजदे करता है, 2 सजदों के दरमियान बैठता है, हर 2 रकतों के बाद बैठता है, 4 रखते हो तो 2 रकते पढ़ के उठता है, इस तरीके 4 एक दूसरे के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, वरना तो रफल यदैन वाला बगैर रफल यदैन के पीछे ना पढ़ सकता। स्ट्रक्चर एक चल रही है। अगर क़याम होता है ना तो सारे क़याम करते हैं उस वक्त। जब रुकू का वक्त आता है, सुन्नी शिया हनफी शाफी मालिकी हम्बली इतना अशरी हो या ज़ैदी हो, सबके सबके रुकू का वक्त उसी वक्त आ जाता है। जब वो कौमे का वक्त आता है, सबका आता है। देखिए एक दूसरे के पीछे नमाज, अल्लाह ने नेचुरली नमाज की हिफाजत कर दी है, चाहे कोई हाथ छोड़ के पड़े, बांध के, ऊपर बांधे, नीचे बांधे, पीछे बांधे, सर पे बांधे, उसने क़याम ही करना है। क़याम में सूरह फातिहा सूरत ही मिलानी है, उसके बाद रुकू करना है, सब नहीं रुकू करना है। ये नहीं होगा कि शिया के जब रुकू का वक्त आ जाए, सुन्नियों के उस वक्त कौमे का वक्त आ जाएगा, नहीं। ये नेचुरल हिफाजत है कि नमाज पूरी उम्मत की एक है। ये छोटे मोटे इख्तिलाफात को छोड़ें आप, मेरे इसके ऊपर क्लिप भी है, सुन्नी शिया की नमाज एक ही है। अच्छा, तो ये तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हिफाजत कर दी है कि नमाज सबकी एक है। अब आ जाए कि जिसको आप मुसलमान समझ रहे हैं उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं, जब तक आप उसे काफिर नहीं समझते। अब ये मिसालें जब हम इनको देते हैं ना, कहते हैं जी बिदतियों का तो अल्लाह ताला ना कोई फर्ज कबूल करेगा ना कोई नफल कबूल करेगा। ये अक्सर बोलते हैं खुसूसन अहले हदीस लोग, चूंकि वो बरेलवियों को बिदती कह रहे होते हैं, बरेलवी इनको अहले बिदत समझते हैं। इनसे पूछे कि आप अपनी बात पे कायम है कि अहले बिदत की कोई अमल कबूल नहीं होता, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। इनसे पूछें कि बिदती का सबसे बड़ा फतवा खुद नबी अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों के ऊपर लगाया है उनके पीछे तो नमाज होती रही है, सहाबा किराम पढ़ते रहे हैं। ये जो बिदत वाली हदीस है ना, ये आधी पेश करते हैं। जो बिदत वाली हदीस है ना, ये हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा तीनों किताबों के अंदर मौजूद है। और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सुनन अबी दाऊद में 4607 है, तिरमिज़ी में 2676 और सुनन निसाई में 1579 और सुनन इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है। शेख अलबानी, शेख ज़ुबैर रहमहुल्लाह दोनों ने इसको सही कहा है। ये बिदत वाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले एक बलीग खुतबा दिया, हर आंख अश्कबार थी। इरबाज बिन सारिया कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि हमने कहा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि आप बिल्कुल अपना आखिरी कोई खिताब कर रहे हैं, आप हमें कोई नसीहत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद जो भी जिंदा रहा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, और देखना उस वक्त अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत हिदायत याफ्ता की लाजिम है। और दीन में नई नई बिदतों से बचना, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली है, हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली है। ये अल्फाज सुनन निसाई के अंदर मौजूद है 1579 और पिछले सारे अल्फाज अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में। खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है अहले बिदत। ये बिदती दोजख में जाएगा, बिदत गुमराही है, ये हदीस है ही उन बिदतियों के बारे में है, तावील खास के एतबार से जो खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आजकल के बिदती तो ये मौलवियों ने उनके ऊपर पोर्ट्रेट की हुई है ना हदीस,
یہ تو قرآنری ہے. جو ایگزیکٹ حدیث ہے یہ خلفاء راشدین کے مخالفین کے بارے میں ہے. اب ہم خلفاء راشدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سنت لازم ہے, آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اہل بدعت کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر 695, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں, باقیوں نے ان کو محصور کر دیا ہے. صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, ہمارے امیر تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجد نبوی پر قابض ہے, ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے, ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امام بخاری نے بھی رزلٹ نکال دیا کہ ہو جاتی ہے. اب سیدنا عثمان کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرے مخالفین اہل بدعت ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اہل بدعت کا ساتھ دو, فتنوں کے اماموں کا ساتھ دو. سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ اس سے بھی یہ بھی کھل گیا یہ ڈکوسلا ابن سوا پارٹی تھی, وہ مسلمان ہی تھے, ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سیدنا عثمان نہ کہتے نا. فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو. سیدنا عثمان کا فتویٰ ہمیں کسی سعودی مفتی کا فتویٰ نہیں چاہیے, کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کا فتویٰ نہیں چاہیے. ہمارے لیے سیدنا عثمان غنی خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے, جن کی خلافت سٹیک کے اوپر لگی تھی. سب سے زیادہ اگر کسی کو ایشو ہونا چاہیے تھا بدعتی کے پیچھے نماز کا تو سیدنا عثمان کو ہونا چاہیے تھا. حدیث تو ان کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو. اچھا, یہ حدیثیں جب میں نے نکالنی شروع کی ہے نا, اب سارے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. نہیں سی بدعتی کے پیچھے ہو جاتی ہے, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی. پھر میں اس کے لیے جوک کے طور پہ کہتا ہوں, پھر ہمیں آپ اپنا مجدد مانو کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. آپ تو ابھی تک کہتے تھے بدعتی کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے, نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہوتا ہے. آپ جب ہم کو بخاری سے بدعتی کے پیچھے نماز کا دکھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بدعتی کے پیچھے ہو جاتی, کلمہ کو مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. اور پائی پہلے ہی تھوڑا مسئلہ فراڈ سی جائے, یہ بھی فراڈ تھے, کیونکہ آپ کی ڈاکٹرائن ہی ختم ہو گئی. آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور یہ جو حدیثیں لے کے ہیں نا جن بدعتیوں کے پیچھے, وہ بدعتی یہ نہیں ہے, وہ تقدیر کا منکر بدعتی جو ہے اس کے بارے میں ہے, عبداللہ بن عمر کے بارے میں. باقی تو جتنی ان سے روایتیں زیادہ تر جعلی ہیں. اور میں نے مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ کروایا, بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. میرا کلپ تو بڑے لوگوں تک پہنچ چکا ہے. خلیفہ راشد کا فتویٰ آ گیا ہمارے پاس, ان سے بڑا کوئی نہیں ہمارے لیے. انہی کے لیے بدعت والی حدیث بھی تھی, وہ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو. اچھا, اب یہ آج کی جو اہل بدعت کی بات کر رہے ہیں, چاہے ان کو کلمہ کو مشرک کہیں یا کچھ بھی کہیں, پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کریں. اگر ان کو بدعتی سمجھ رہے ہیں عقیدوں میں بھی, تو یہ فتویٰ وہی فٹ ہوگا سیدنا عثمان والا, کہ جب تک یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے, باہر نکل کے ساتھ نہیں دیں گے. میں اس سے بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے, کہ وہ مسلمانوں جو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی مسلمانوں پہ تھوپتے تھے. لیکن آپ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خود بدعتیوں کے پیچھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی, یہ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والے لوگ, یہ کہتے ہیں مختار سقفی نے دعوی نبوت کر دیا تھا, تو وہ پیچھے عبداللہ بن عمر نمازہ پڑھتے سن جناب. یہ حوالہ ہے سنن الکبریٰ البیہقی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088, اور شیخ زبیلی زئی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر عبداللہ بن عمر پہ ایک ٹاپک لکھا ہے, اس میں اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے جب تک یہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے بلاتے رہیں گے, ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے. مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم قتل نہیں کریں گے. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں, نافع کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب خوارج اور مختار سقفی کے ماننے والے لوگ عام مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. یعنی اہل بدعت کا سب سے بڑا تعارف عبداللہ بن عمر کو ہے, اور عبداللہ بن عمر خود خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور خوشبیہ جو مختار سقفی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سے ہمیں ثابت کریں کہ کبھی انہوں نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے, آج تک تو اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ جتنے فتوے ہیں نا یہ لاتے ہیں اماموں کے فتوے. بھائی اماموں کے فتوے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مجھے کوئی اگر لا کے احمد بن حنبل کا فتویٰ دکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کیا شے ہے, جب میرے پاس عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے جس کی اطاعت کا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. اور آپ دیکھیں یہ سارے امام
ایک فتوے پہ متفق بھی نہیں.